چاہے مطلب اس اصول سے پیغمبر اور امام باہر تو نہیں ہے. جی جی سر ٹھیک ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نہیں مجھے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں 2 3 دفعہ یہ جملہ آیا جی جی کہ آپ اس جگہ نہیں تھے جہاں پہ یہ موجود سب نہیں تھے کچھ ہو جی. رہا تھا. جی آپ موجود نہیں تھے تو لیکن بس. لیکن ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یا جیسے سورہ فات کے اینڈ میں بھی یہی ہے کہ ما کان لی من العلم، کہ میرے لیے علم میں سے نہیں تھا کہ ملأ اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی جی کیا خصم و جھگڑا تو غلط لفظ ہے، یعنی کیا آرگیومنٹیشن ہے، اور لیکن میری طرف وحی کی گئی. تو یہ اسلوب قرآن کا مختلف جگہوں پر ہے کہ یعنی یہ جسے آپ علم لدنی کہہ رہے ہیں، تو علم لدنی وحی الہی کی بدولت ہے. ہم سمجھتے ہیں علم ذاتی فقط خدا کا ہے. اس کے بعد جتنے بھی علوم ہیں نا وہ سب کے سب ہبہ ہیں، عطا ہیں. اور معصومین کے لیے اس بات کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس مطلب جو علم ہے، کیونکہ دیکھیں ایک پرابلم جو اتنا سب کچھ کلیریفائی کرنے کے باوجود لوگ کہاں جا کے پھنس گئے کہ ان ہستیوں کو خدا بنا لیا، الہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا. ٹھیک ہے. اتنی مطلب کتاب خدا میں اتنی کلیریفیکیشن ہے، خود ان کی اپنی زبان سے کتنی دفعہ یہ ہیں کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں زمین اور آسمان کے، اور میں اس طریقے سے علم غیب نہیں جانتا ہوں. یا قرآن کہہ رہا ہے کہ علم غیب کسی بھی معصوم کو اتنا ہی ہے جتنا خدا نے اس کو عطا کیا ہے. یہ سب بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے نا. ہم؟ جی جی بتائیں، یہ سب بہت کلیئرلی ہے نا. جی سر یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ جو زیادہ تر مطلب ایک کامن لوگوں میں ایک اپروچ لیکن جو ہے اس وہ کا یہی ہے کہ ہم، قرآن اس سے مختلف ہے بتاتا ہے ہمیں. لیکن اس کا کوئی حساب نہیں ہے نا. دیکھیں جو کامن لوگوں کی اپروچ ہے وہ تو دین نہیں ہے نا، یا دین تو اس کو نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی معرفت کو درست کریں. یہ علم کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ وہ عوام کی خواہش کا احترام کرے. تو صاف سی بات ہے. اور باقی اگر کسی کو اس پر اڑے رہنا ہے، ضد دکھانی ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کا رستہ ہے. اس میں ہر انسان کو خود اپنا حساب دینا ہے، خود اپنے اس پہ جانا ہے. اور ایک بالکل سادہ سی بات ہے کہ ہمارے لیے جو موسٹ ریکمینڈڈ اپروچ ہے دین حاصل کرنے کی یا معرفت کو بلڈ کرنے کی، وہ کتاب خدا ہے. لیکن جی سر انفارچونیٹلی وہی سب سے زیادہ اگنورڈ آپ کا وہ ہے، سب سے زیادہ غفلت اور سب سے زیادہ دوری اسی سے ہی ہے. سر اور دو بھی ایکسٹریم اینڈز جو ہے نا وہ ایک ایکسٹریم اینڈ وہابیوں والا ہے کہ وہ مطلب ان کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا ایکسٹریم اینڈ جو ہے نا وہ نہیں عادیوں نہیں، والا آ جاتا ہے. قرآن دیکھیں ہمیشہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ جیسے سورہ جن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ علم غیب کسی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اللہ، ایک اللہ بھی تو ہے نا اس کے ساتھ. جی جی من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول میں سے جس کے لیے خدا راضی ہو جائے راضی یا ہو. خدا اپنی رضا کو، تو اللہ بھی تو ہے نا اس کے ساتھ. یہ جی ایبسولیوٹ تو نہیں ہے کہ علم غیب کسی کے لیے نہیں ہے. یعنی جیسے شفاعت نہیں ہے، قرآن میں یہ بھی آیتیں ہیں کہ شفاعت نہیں ہے جی مگر صرف خدا کے لیے، لیکن اس کے ساتھ مزید اللہ بھی تو ہے نا. جی تو وہ دونوں باتیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی. لیکن وہاں پر جو پرابلم مطلب ہمارے یہاں لوگوں کے ساتھ آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ شفاعت، ولایت، علم غیب اس کو ذاتی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ. یہ پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ شرک اور توحید کے اندر جو فائن لائن ہے وہ لائن ہے ہی یہی
کہ معصوم کے پاس جتنا کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اور اس کی اونرشپ اور اتھارٹی اللہ کی ہے، وہ عطا ہے، وہ ہبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ودیعت کیا گیا ہے، اس کی اونرشپ اور اتھارٹی نہیں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اور اگر خدا از راہ عنایت یہ بات کہتا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا اس اونرشپ سے دستبردار ہو کر کسی کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ یعنی جیسے خدا فرما رہا ہے کہ الذین یرثون الفردوس، کہ جو مؤمنین آئیں گے ہمارے پاس قیامت میں، ہم ان کو فردوس کی یعنی جنت کی اونرشپ دیں گے کہ تم جو چاہے کرو اس میں، جیسے چاہے رہو۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت کی ملکیت خدا سے ختم ہو جائے گی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین پرابلم کیا ہے مین، کہ وہ جو قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ ابھی اگر آپ لوگوں نے شاید، میں نے جو پچھلے جو میں ایک پوری تقریر کی تھی وسیلے پر، اگر نہیں سنی تو سن لیں فرائیڈے کی، اس سے آپ لوگوں کے ایسے بہت سارے کنفیوژنس انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ پوری ایک گفتگو وسیلے پر ہے، وہ توحید در قرآن کی بحث میں۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک پرسن یا پرسنالٹی سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں، اور یہ پرابلم وہابیوں میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی یا علی مدد نہیں کہو، یا اللہ مدد کہو۔ اگر آپ حقیقی معرفت رکھتے ہیں تمام نظام زندگی اور حیات کی، تو یا علی مدد کبھی یا اللہ سے ٹکراتا ہی نہیں ہے، ٹکرا ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کانفلکٹ میں آ جائیں۔ کیونکہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے، کہ جس کے ساتھ ہم توسل کرتے ہیں، جو حقیقی بات ہے کہ اگر ہم اس ولایت سے توسل کرتے ہیں یا علی پکار کر، تو وہ ولایت بغیر ولایت خدا کے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ وہ اس ولایت خدا کے نور کا پرتو ہے، وہ علیحدہ سے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ جی اس کو اس سے کمپیریزن کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس جگہ تک لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ وہ اس چیز کو یعنی توحیدی جو نظر ہے کہ جس کے مطابق آپ پوری زندگی اور کائنات کو دیکھتے ہیں، تو وہ چیز نہیں ہے مطلب انفارچونیٹلی ہمارے پاس، اس لیے پھر یہ سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ خدا بھی ہمارے لیے ایک پرسن ہے، رسول بھی ایک پرسن ہے، امام بھی ایک پرسنالٹی ہے، اور پھر اس میں کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقتاً توحید اس طریقے سے کسی پرسنالٹی کا نام ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے ساتھ آپ کسی اور کو کمپیئر کر سکیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی ہمسری اور برابری پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ ہر شے کی سورس ہے، ہر شے کی حقیقت ہے، ہر شے کی زندگی، ہر شے کا قیام اس کی بنا پر ہے۔ اس سے آپ کس کو کمپیئر کریں گے؟ اتنی عقل تو ہونا چاہیے نا ایک مسلمان کے پاس۔ جی کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی سر، اصل میں سر وہ دونوں ہماری سائڈ پہ بھی غالیوں والا عقیدہ بہت ہے نا کہ ہاں اللہ خیر، تعالیٰ اس نے کو ان دیکھیں معصوموں کیا کو کریں، بنایا، اس کو کیا تفویض کریں۔ کا جیسے عقیدہ۔ میں نے یہی کہا نا کہ ہمارا مقصد اپنی تربیت اور اپنی معرفت ہے، جی باقی تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ جی اور کوئی بات؟ تو میرا ایک تھوڑا سا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو ٹرمنالوجی ہے نا، غیب اور شہود، ہم، اس کا بھی کانسیپٹ میں شاید پرابلم ہے کہ غیب ہے کیا چیز، کیونکہ ہو سکتا ہاں ہے کہ کوئی چیز میرے لیے غائب ہے، کسی اور کے لیے ظاہر ہے، ہاں لیکن ٹھیک۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہیں ہی غائب، کسی کے ہر ایک ہم، کے لیے غائب ہیں، ہم، ہم۔ شاید اس کا کانسیپٹ کا ایشو آتا ہے۔ نہیں وہ تو آگے اگلا مرحلہ ہے۔
وہ اچھا، اگلا مرحلہ ہے. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایون یعنی جو نارمل ایک کامن انسان کو جو کچھ نہیں پتا یا جو نہیں نظر آ رہا وہ اس کے لیے غائب ہے. وہ اس کے لیے آیا ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے انسان آپس میں کامن ہے. ہوں، یعنی میرے اور آپ کے لیے غیب تقریباً ایک ہے، کوئی جی خاص فرق نہیں ہے میرے اور آپ کے غیب میں. اور اسی طریقے سے اکراس دا بورڈ. لیکن وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر انسان غور کرے، یعنی جیسے مثال کے طور پر سائنسی ترقی کی بنا پر جتنی چیزیں انسان کے لیے ظاہر ہوئی ہیں وہ سب غیب تھیں آج سے 200 سال 500 سال پہلے. کس کو پتا تھا ان کا؟ ہم؟ سب غیب تھی نا. جی سر، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہاں ساری چیزیں تو جو آج وہی، ہاں آپ کی بات غیب میں بالکل درست ہے، لیکن وہ اگلا مرحلہ ہے. ہاں، وہ اگلا ہے. اس سے اگلا اسٹیپ ہے. اگر آپ پہلے درجے پر کراس کر جائیں، صحیح سے سمجھ لیں چیزوں کو، تو پھر اگلا وہ مرحلہ ہے. سر معجزے کی بحث میں بھی یہی ہے کہ کچھ چیزیں تو مطلب جو آج پہلے زمانے میں معجزہ تھیں، آج وہ ہمارے لیے معجزہ بالکل نہیں رہی. کامن ہے، کامن ہے جی جی. ہاں. بالکل. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ واقعی معجزہ ہیں، جو کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے. اچھا، اس تو میں جو اگر آپ وہی جیسے ہے نا کہ اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں نا تو معجزہ ایک بہت اسپیسیفک اور اسپیشل ٹرم ہے. معجزے کا وہ معنی بالکل بھی نہیں ہے کہ جو عوامی طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معجزے کی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے میزان میں آپ کو ملے گا. میں جی نے سر، آج کیونکہ کل ہم وہی پڑھ آیت رہے ہیں سر آج کل جی آیت قرآن اللہ پاک کی کتاب. جوادی عاملی کے اس میں بھی دیکھا تھا تو وہاں پر بھی یہ چیز تھی کہ 4 یا 5 شرائط ہیں معجزے کی. جس کو لوگ زیادہ تر معجزہ کہتے ہیں وہ خارق عادت، آؤٹ آف دا جی آرڈینری یا ایب نارمل کی رینج میں آتا ہے، نہ کہ معجزے کی رینج میں آتا ہے. کیونکہ معجزہ جو ہے نا وہ تحدی یا چیلنج کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے معجزے کی. اور اسی بنا پر جو معجزات یعنی جو حقیقی معجزات ہیں کہ جو چیلنج تھے لوگوں کے لیے اور جو بین ثبوت تھے توحید کے لیے، آپ دیکھیں وہ معجزات ریپلیکیٹ نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. 6 6 7 7 ہزار سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم کا آگ کا ٹھنڈا ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں 12 رستے بننا، حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور خبریں، اب دیکھیں کوئی ریپلیکیشن نہیں ہے اس کی. تو یعنی جو حقیقی معجزہ ہے نا وہ بے مثل ہے، وہ لاجواب ہے. تو معجزے کی یہ تعریف نہیں ہے، وہ اسے یا کرامت کہہ سکتے ہیں آپ یا خارق عادت ایک چیز کہہ سکتے ہیں. تو وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو اگر آپ علمی اعتبار سے چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں وہاں پر بات کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کی گوسپنگ کے اندر آگے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کہانی بالکل کچھ اور ہے. جی، اور کوئی کوشچن اگر ہے تو ورنہ پھر میں شروع کرتا ہوں بات. جی اور نہیں ٹھیک. سر میں آپ اگر لوگ پلیز سوال سر کرنے میں جھجکا نہیں کریں. میں نے بار سر بار ایک بات کہی ہے کہ گروپ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا اسٹائل ہے وہ بہت فرینک اور اوپن ہے، اور میں تقریباً ہر سوال کو ویلکم کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جھجکا نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ کوشچن نہیں کریں گے نا تو آپ کے دماغ میں لگی ہوئی گرہیں کلیئر نہیں ہوں گی، اور آپ اگر ان اشکالات کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو آپ کی پروگرس رک جائے گی. صحیح ہے، تو میں اس حوالے سے آپ سب کو انکریج کرتا ہوں. اور ایک بات کی میں پہلے ہی آپ لوگوں سے
معافی بھی مانگ چکا ہوں کہ میرا جو جواب دینے کا انداز ہے، کیونکہ میری عادت ایسی بن گئی ہے ظاہر یونیورسٹی لیول پر ایک عرصہ پڑھا کے، اور اس میں کہ میں مطلب علمی مباحث میں نا میں وہ زیادہ رسپیکٹ اور سب کا بہت زیادہ رسپیکٹ اس سینس میں ہو کہ بدتمیزی نہ ہو، لیکن وہ جو آپ جناب قبلہ کعبہ والی رسپیکٹ ہے نا، وہ بالکل میرے دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے اس کی تقریباً. تو اس لیے بعض اوقات یعنی کہ کیونکہ آپ لوگ اس ماحول کو زیادہ مطلب اس کو ایبزورب کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بعض اوقات لگتا ہے جی آفینسو لہجہ ہو گیا یا کوئی اس قسم کی چیز ہو گئی، تو ایسے میری نیت ہرگز نہیں ہوتی ہے. میں اس میں علمی اعتبار سے ایک اوپن اور فرینک ڈسکشن کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں. آپ بھی کھل کے بات کریں، میں بھی انشاءاللہ اپنے فہم کے مطابق کھل کر آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک جی سعادت بھائی. میں سر پچھلے جو لیکچرز ہیں اس کو دیکھ رہا تھا، اسی کو تھوڑا سا سمجھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا تھا کہ میں یشاؤ پڑھنا تھا ہوں کہ اللہ کی مشیت کس کو ملتی ہے، کیا ملتی ہے. اس کے اندر دو چیزیں تو ہے کہ جی جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے یا جو ہوں فطرت کے اوپر اور عقل پر رہتا ہے، وہ ایک کنکلوژن ہے. ہوں ہوں لیکن جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو مجھے جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ پر ایمان ہے. ہوں اور ایک منٹ میں ایسا سا نوٹ کیا ہوا تھا، میں لکھ کر آگے چلا گیا. جی سر، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی جو رضوان ہے، مطلب اس کی جو خوشنودی ہے اس کی اتباع کرنی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. ہوں ہوں اور اس کے اندر جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ رزق ڈال دیتا ہے. جی. تین چیزیں مجھے مطلب نظر آ رہی ہیں. ہوں تو بیسکلی اس کے اندر جو اصل چیز نظر آ رہا ہے مجھے وہ ایک ہے ایمان، ہوں اللہ پر ایمان ہاں اور لیکن عقل جو کا اس میں استعمال. سوری میں اگر آپ کی بات یہاں روکوں کہ جی ایمان کو پراپرلی ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی، میں یہیں پہ آیا تھا. اصل میرا سوال یہ تھا کہ اب امپورٹنٹ ہو گیا ایمان کو ڈیفائن کرنا. ہوں تو ایمان کی تعریف ہم نے کیسے بیان کی ہے؟ بہت دفعہ بیان کیا آپ لوگوں کے بہت دفعہ سامنے. کی بھائی ایمان یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ علم آ جائے اور آپ کا دل اس کے اوپر یقین آ جائے، ہاں تب یعنی پہلی ابتدا معرفت ہے، معرفت ہے. درست شناخت. دوسرا، اور ٹھیک ہے پھر دوسرا بالکل. یہ کہ اس کے اوپر دل آپ کا یقین کی حالت میں آ جائے. ہاں پھر اس کے بعد اس کی حقیقت کا آپ پر کھلنا ہے، ہاں، یعنی علم. اور تیسرے مرحلے پر یہ کہ وہ علم آپ کے قلب میں نفس آ میں جائے، یا قلب میں جذب ہو جائے. جذب ہو جائے. ٹھیک تو ٹھیک ہے. جس حد تک جذب ہوگا اس حد تک ایمان ہے، اس لیول کا ایمان ہے. اور اس کے اندر جو درجات جو ہوں گے وہ اس وقت ہوں گے کہ جتنا آپ کے نفس میں وہ جو علم تھا وہ جذب ہوا ہے. ہاں اب اس کا اگلا مرحلہ دیکھیں کہ جب وہ چیز جذب ہوگی، اور جیسا میں نے کہا کہ جذب ہونا ایگزیکٹلی کرسپونڈ نہیں کرتا علم کے مطابق. جی ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے علم کا درجہ ہو سکتا ہے بلند ہو لیکن ایمان کا درجہ کمتر ہو. جی سر، وہ تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے. تو بالکل پاسبل. تو ایمان جو ہے جتنا آپ کے اندر پیدا ہوگا، کریٹ ہوگا، وہ آپ کو ایک لحاظ سے مجبور کرے گا عمل پہ. ہاں جی، صحیح. ٹھیک ہے، تو یعنی ایمان کو جو چیز فالو کرے گی وہ عمل یا عمل صالح ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب انسان اپنے ایمان کے مطابق یا اس راہ پر عمل کرتا ہے تو پھر اس شے کی یعنی جو بھی حقیقت آپ پر کھلی تھی اب خالی اس کا علم نہیں بلکہ وہ حقیقت بذات خود آپ کی ذات کا حصہ بننا شروع ہو جی، جاتی ہے. ذات کے ساتھ. ٹھیک، اس وقت آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ عاقل. ہاں، یا سر اس اس وقت جب اس کی روشنی میں آپ عمل کرتے ہیں تب آپ عاقل ہوتے ہیں. ہاں ظاہر ہے، اب اس یعنی ایڈریس کر لیں تو پھر جب آپ کا ایمان اور عمل صالح کمبائن ہو جاتا ہے. ہاں کمبائنڈ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے، صحیح. تو انسان پھر عاقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بھی درجات ہیں. تو ائمہ علیہ السلام نے جو فرمایا اور جو کتاب کافی کے پہلے باب میں جو احادیث ہیں باب العقل والجہل کہ جنت کے درجات عقل کے مطابق ہیں.
ٹھیک ہے. انسان ٹھیک. کس درجے پر ایگزسٹ کرے گا؟ جس درجے کی عقل ہے. یعنی جس جتنا اس کا بنیادی معرفت تھی، علم تھا، ایمان بنا، پھر ایمان کے مطابق عمل آیا، اور یہ ساری کمبینیشن نے اس کے اندر حقیقت کو کتنا اتار دیا، کتنی حقیقت اس کی ذات کا حصہ بن گئی، اس کے وجود میں آ گئی، یعنی وہ اس کی عقل ہے. ٹھیک ہے. تو اس عقل کا جو معیار ہے وہ معیار انسان کے ابدی اور دائمی زندگی میں لیول کو متعین کرے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. کوشچن اگر اصل میں پچھلی دفعہ اسی کو مطلب ہم، کنکلوڈ کر رہا تھا، اپنے نوٹس بنا رہا تھا. ہاں اسی لیے مطلب میں نے نا یہ، کیونکہ یہ چیزیں مجھے پتہ ہے نا کہ یہ 50 دفعہ دہرانے کے بعد بھی کچھ نہ پھر کچھ پھر آ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے. جی سر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی سوال کر لیں. جی سر، میں ایمان کی ہی بات کر رہی تھی جو ابھی آپ نے بتایا شروع کا. تو یہ جو ایمان جتنا جاننا ہوگا اندر، اس میں ہم میں پہلے بھی شاید یہ بات کی تھی، جناب سلمان فارسی کی ہم مثال دے سکتے ہیں ہم، کہ وہ ہم، انہوں نے جذب کیا، ان کے دل میں اترا، انہوں نے جانا، پھر وہ ہم، ایمان لائے. اور دوسرے جو آپ نے بات کی بڑی زبردست ہے یہ کہ انسان کوئی ضروری نہیں ہے اگر علم انسان کا زیادہ ہو ایمان بھی اتنا ہی ہو. جیسے ہم جی بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کا علم تو بہت ہے، ہم. مانتے ہیں، جیسے ہندو ہے وہ خدا کو لیکن اور یہاں آئمہ پھر سوری میں آپ کو روک رہا ہوں. علم کی تعریف آپ کے سامنے کیا ہے؟ جاننا. نہ، علم کی تعریف ہے حقیقت کا کھلنا. یہ حقیقت کا سب یہ بھی میں نے بہت دفعہ کلیریفائی کیا ہے. جی علم جی 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 انفارمیشن کو نہیں کہتے، علم معلومات کو نہیں کہتے. علم یعنی حقیقت کا کھل جانا. تو ایسے لوگ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں کہ جو جی بالکل. صاحبان علم ہیں، یعنی ان پر حقیقت کھل گئی ہے، لیکن وہ حقیقت یا علم ایمان میں ٹرانسفارم نہیں ہوتا. اور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی ہم نے بہت دفعہ بیان کیا، کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی حقیقت بتا کھلنے کے بعد ایمان کیوں نہیں بنتا؟ وہ تزکیہ نہیں ہوتا، تزکیے کی تزکیے کی پرابلمس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو بحمدللہ میں نے آپ کے سامنے پوری اسکیم رکھی ہوئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ روزانہ صبح اٹھتے اور سوتے نا اس پوری اسکیم کو اپنے دماغ میں دہراتے رہیں تو شاید آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ صحیح کہہ. کیونکہ ہم بیسک غلطی یہی کرتے ہیں کہ ہم جاننے کو یا نوئنگ کو یا انفارمیشن کو ہم کہتے ہیں جی عالم ہے. اس کا علم سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر یہ عالم ہے تو پھر آپ کا کمپیوٹر سب سے بڑا عالم ہے آج کل. صحیح. ٹھیک. تو عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس پر حقیقت کھلے کسی شے کی، لیکن یہ بھی فائنل ورڈ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ حقیقت جو آپ پر روشن ہو رہی ہے وہ آپ کے اندر اس وقت ایبزورب ہوگی. یعنی جیسے وہی مثال ہے کہ آپ بہترین بیج لے آئیں، بہترین پانی لے آئیں، بہت شفاف فضا میں آپ چلے جائیں، لیکن اگر زمین خراب ہے تو آپ اچھا درخت نہیں اگا سکتے. ٹھیک. صحیح سمجھ آیا سر. تو اگر تزکیے کی پرابلمز ہیں، وہ صفات مذموم موجود ہیں اور پاکیزہ صفات نہیں ہیں، جو ہم نے اس کو بھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون سی صفات کیا کیا مسائل کریٹ کرتی، تو پھر وہ علم ایمان نہیں بنے گا. یا اگر اس میں تزکیے میں کمزوری ہے تو جس حد تک تزکیہ ہے اس حد تک علم ایمان میں ٹرانسفارم ہوگا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ لوگوں کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے، انشاءاللہ. ورنہ پھر آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے، آگے نہیں جا پائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں بات شروع کرتے ہیں. تو ہماری جو گفتگو آ رہی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ یہ کہ
رسول کی صفات کو تو ہم نے دیکھ لیا، کوالٹیز کو دیکھ لیا، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں یا جو کچھ آپ کی مأموریت اور ذمہ داری ہے انسانوں میں، اس کو بھی اسٹڈی کر لیا۔ اب ہم اس چیز کو ذرا اچھے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بالمقابل ہماری کیا رسپانسبلٹی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس ڈسکشن میں نا ہمارے اس بہت ہی پسندیدہ سوال کا بھی جواب ہے کہ جو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی موجودہ دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کرتے ہیں نا، سب سے زیادہ یہ سوال ہوتا ہے نا، موجودہ دور میں ہماری کیا ذمہ داری جی سر، بالکل سب سے ہے؟ زیادہ یہی ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور کے اندر الہی اور دینی ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں آ جاتا کہ آپ کہیں کہ جی کسی اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں ذمہ داری کچھ اور بن رہی تھی، ہاں جزیات فرق پڑ جائیں گی، اصل حقیقت کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی دور میں زندہ رہ رہے ہوں تو آپ کی، میری، ہم سب کی جو ذمہ داری ہے، اگر ہم دین خدا کو قبول کرتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی جیسی ہے، اس کی حقیقت ایک ہے۔ تو اس کو بھی ذرا اچھے سے سمجھ لیں، جس کو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 بیان کی تھی کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کو بھیجا شاہد اور مبشر اور نذیر، کس لیے؟ لی، اس پرپس کے لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر۔ نمبر 1 ایمان ہے، اور ایمان پھر میں آپ سے پوچھوں، ایمان یعنی رسول کو کیسے مانو، دین رسول کو کیسے مانو؟ جذبات پہ عقل یا سے، خالی رسول کی ریپوٹیشن پہ؟ پیروی کر کے. نہیں، علم اور معرفت کی بنیاد پر تمہیں پتہ معرفت کے ہونا ساتھ چاہیے کہ یہ رسول کیا لے کر آئے، تمہیں اس بات کی سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ دین تم کو کیا بتا رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کہ تمہارے پاس ایک پراپر ریزن ہونا چاہیے اس دین کو ماننے کے لیے، ٹھیک؟ اور جو لوگ رسول پر ظاہراً ایمان لانے کے بعد منحرف ہوتے ہیں، تو اس کی تہ میں یہی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ معرفت خراب ہوتی ہے، نمبر 2 یہ کہ تزکیہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے لوگ پھر اس رستے سے بھٹکتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے بات کر لی تھی کہ رسول کو آپ نے آنر کرنا ہے، رسول کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے، اور کیا کہ اصل یاد کس کی ہو؟ اللہ کہ کی تسبیح. خدا کی یاد، تسبیح، ٹھیک ہے؟ یعنی اس ٹریپ میں نہیں جا کے پھنس جانا جس میں اہل کتاب یا عیسائی خاص طور سے جا کے پھنس گئے، کہ ان کو پیغمبر کے معجزات اتنے بزرگ لگے اپنے پیغمبر کے کہ انہوں نے خدا کو ہٹا کے پیغمبر کو وہاں بٹھا دیا۔ یہ والا کام نہیں کرنا۔ اور تسبیح کا ذکر یہاں پر کیوں ہے؟ تحمید کیوں نہیں ہے؟ یعنی اللہ کی حمد کرو، یہ بھی تو آ سکتا تھا تاکہ ہم اصل حقیقت کو نہ بھول جائیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں تسبیح جو ہے وہ ذات حق کی کرنی ہے. ہاں، تسبیح کا جو معنی میں نے بتایا تھا وہ کیا تھا کہ تسبیح پاک اور کی منظم ماننا خدا کو. تسبیح کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ کہ خدا ہر ایک سے بالا تر ہے۔ جو ابھی میں نے کہا، خدا سے کوئی کمپیریبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی کف و ہمسر نہیں ہے۔ تسبیح آپ کو اس جگہ تک لے جاتی ہے، اس بلندی تک لے جاتی ہے کہ خدا میرے تصور اور گمان اور وہم سے بالا تر ہے۔ تو یعنی کہ اگر تم رسول کو مثال کے طور پر آنر کرتے ہو، رسول کی توقیر کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم رسول کو لے جا کے وہاں خدا کی طرف بٹھا دو اس جگہ پہ۔ تو تسبیح جو ہے نا، تمہیں کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں ہونے دے گی کہ خدا کا کوئی کفو و ہمسر نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں کسی بھی انسان میں کمالات اور کرامات دکھائی دیتی ہیں تو وہ سب کی سب من جانب خدا ہیں،
وہ انسان ہمارے لیے خدا کا بہترین تحفہ ہے، نہ کہ ایمان خدا کی ریپلیسمنٹ ہے. ٹھیک، تو یہ مین فارمولا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رسول کو سپورٹ کرنا ہے، کس طریقے سے رسول کے پیچھے جانا ہے، اس فارمولے کے تحت پیچھے جانا ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی جی سر، کلیئر ہو گئی. ٹھیک. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے والدین آئیں اور کوئی حکم مجھ سے کہیں کہ جناب آپ، یعنی ایسا حکم جو خدا اور رسول کے حکم سے ٹکراتا ہو، رسول کی بات سے ٹکراتا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا پھر؟ اسے نہیں ماننا سر. کہ اس کو پھر قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کا جو پیروی کا جو کرائٹیریا ہے وہ اطاعت کا وہ شفٹ ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پر میں آپ کو آج جو ہے نا 3 آیتیں دکھاتا ہوں کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ کہ رسول کی اتباع کیسے کرنا چاہیے، یا اس دین کے اندر جب ہم دین اسلام میں داخل ہوں تو ہمیں پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے. محمد الرسول اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ ان 4 مقامات میں سے ایک ہے کہ جہاں پر اسم گرامی محمد آیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کی معیت میں ہیں. ٹھیک ہے، ایکوریسی آف ورڈز کو ہمیں بہت اچھے سے مینٹین کرنا ہے. والذین معہ، اور جو لوگ ان کی معیت میں ہیں، ان کی کیا صفات ہیں وہ آگے بیان ہو رہی ہیں. اشداء علی الکفار، ان کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کفار پر شدید ہیں، کفار کے مقابلے میں نہیں، علی الکفار ان کے اوپر. تو یہاں پر جو وہ آ رہا ہے پریپوزیشن، جو حرف آ رہا ہے علی، علی الکفار، تو اس سے آپ کیا ویژولائز کر پا رہے ہیں؟ ان کے اوپر. ہاں، تو یہ وہ تو ہے، لیکن اس سے بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ ان سے شدت سے آپ کا رویہ ہے، ان کے ساتھ نرمی نہیں. اشداء علی دیکھیں، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے یعنی آن، اپون، ابو، یعنی جو بھی محمد الرسول اللہ کی معیت میں ہیں وہ کفار کے اوپر، یعنی ان سے ہمیشہ بلند ہے، ان پر حاوی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نیچے نہیں، سیم لیول پہ بھی نہیں. ایک یہ بات. اشداء کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اشد، سخت ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہاں کافر کو دیکھیں مارنا پیٹنا شروع ہو جائیں، نہیں ان کی یا لڑنا شروع ہو جائیں اس سے. جو مطلب مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ اسی ٹائپ کے مطالب نکالتا ہے ان آیتوں میں. قلب میں نرمی نہیں ہوگی ان کی کسی بھی طرح سے، ویسے ہی نہیں ظاہر نہیں، یہ بات ساری پریکٹیکل ہے. یہاں بلندی پر کے ایک اوپر بات آئے گا، دی، بلندی کے ان سے بڑھ کر ہے، سخت. دیکھیں، آپ کو جب آپ ایک اجتماع کریٹ کرتے ہیں، یعنی چلے میں ایک مثال آپ کو اور دوں کہ جیسے ایک سسٹم ہے، ایک کمپلیکس سسٹم ہے ہیومن باڈی. ہیومن باڈی کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کے خیال میں صحت مند رہنے کے لیے؟ غذا کی. بتائیں، کون بتائے گا؟ ایک ایک کر کے پوچھو، نام لے لے کے. ہوا کے ہے، لیے تو غذا، آکسیجن. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے جی افروز بھائی؟ افروز بھائی ہیں کہ نہیں؟ سے پہلے سر غذا ہے نا.
غذا نہیں ہے، غذا ہوا سے پہلے لینا. ہوا بھی غذا میں ہی آئے گی. غذا نہیں ہے. آپ کے بدن کے باقی رہنے کے لیے، صحت تو بعد میں آتی ہے، باقی رہنے کے لیے سب سے پہلے جس سسٹم کو پراپرلی ورک کرنا ہے وہ آپ کا امیونٹی سسٹم ہے. ہمارا امیونٹی سسٹم یا جو نظام دفاع ہے وہ ہماری کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم ایک دم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ امیونٹی سسٹم فیل ہو جائے نا، پوری دنیا کے ڈاکٹرز کی دوائیں آپ جمع کر لیں، اس کے باوجود آپ 2 منٹ زندہ نہیں رہ پائیں گی. صحیح؟ بالکل یہ بات ٹھیک، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل سر، بالکل. جی سر بالکل آ رہی. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ غذا، کھانا، پانی سب بعد میں. صحیح. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود انسان کے اپنے بدن کے اندر اتنے سارے فیکٹرز ہیں کہ جو جہاں اگر انکنٹرولڈ ہو گئے تو گیا بندہ، بالکل ہی گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مطلب فضا کے اندر جتنے جراثیم ہیں اور جتنا وہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہر لحظہ اور ہر لمحہ میرے بدن کے دفاع کے لیے کس کس سے لڑ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ گویا مسلسل حالت جہاد میں. تو آپ اس کو یہاں پر رکھیں کہ اگر ایک اسلامی معاشرہ ہے کہ جو ایک کمپلیکس سسٹم ہے لائک ہیومن باڈی، تو اس کو سب سے پہلے کون سا سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے جس کے بغیر اجتماع نہیں بچے گا، جس کے بغیر حیات اجتماعی گارنٹیڈ ہو سکتی. معاشرے کا امیونٹی سسٹم کیا ہے؟ آپ کا امیونٹی سسٹم کیا کرتا ہے کہ ہر لمحے جو جراثیم، جو وائرس، بیکٹیریا جو ہارمفل ہیں، وہ جس جس رستے سے بھی آپ کی باڈی میں داخل ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کر ان کو روکتا ہے. یعنی ان پر شدید ہے، ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باڈی کے اندر آ جائیے اور اپنا کام کیجیے اور پھر میں آپ کو دیکھوں گا. جو آپ کا آپ آج کے بعد جا کے پڑھیے گا ذرا ہیومن امیونٹی سسٹم کے بارے میں، بتائیے گا کہ میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ جو امیونٹی سسٹم ہے نا، یہ پرو ایکٹیو ہے، یہ آگے بڑھ کر روکتا ہے. یہ بالکل اجازت، ہاں اگر ہم اتنی کوتاہی کریں یا اتنے خطرناک جراثیم ہمارے اندر داخل ہو جائیں کہ جس کو وہ روک ہی نہ سکے تو وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے پھر، اور آپ بیمار پڑ جاتے ہیں. آپ اگر مثال کے طور پر کہ اگر جراثیم غلبہ بھی پیدا کر لیں تو وہ ہار نہیں مانتا. بخار میں آپ کا بدن گرم کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا ٹیمپریچر، جب آپ ایسی چیز ہوتی ہے آپ کا ٹیمپریچر ہائی کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ لڑ اس رہا ہو. لیے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم اس کو فائٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جی سر. دشمن حدوں میں گھس گیا، اس نے ایک لحاظ سے غلبہ پیدا کر لیا، لیکن آپ کے دفاعی نظام نے ہار نہیں مانی. وہ اپنی آخری سانس تک اس کا مقابلہ کرتا ہے. ٹھیک. تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر آپ جو رسالت کے نتیجے میں جو اجتماع اور معاشرہ کریٹ ہوتا ہے، اس کی نمبر 1 ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس کو گھسنے سے روکے، ورنہ اس معاشرے کا سروائیول ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. پاکستان کی مثال نظروں کے سامنے ہے. جی سر. ہم اپنی نہیں دفاع کر پائے نا، ہمارے پاس وہ امیونٹی سسٹم نہیں تھا کہ جو ادھر ادھر سے جو گند آتی ہے دماغوں کے اندر، قلوب کے اندر، ناپاک صفات، ہم نہیں روک پائے اس کو. آپ دیکھیں حال معاشرے کا. تو والذین معہ یعنی محمد رسول اللہ کی معیت میں کون لوگ ہیں؟ آپ کے حقیقی ساتھی کون ہیں کہ جو آپ کے مقصد یعنی مقصد رسالت سے الائنڈ ہیں، ہم آہنگ ہیں. ٹھیک. تو ان کی سب سے پہلی بصیرت کیا ہے جو ان کو مل رہی ہے قرآن کی اور خدا کی بارگاہ سے؟
وہ بصیرت یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی سرحدوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو اس رسالت کے پیغام کو خراب کرنے کا سبب بنیں گی آپ نے اس کو باہر کرنا ہے. اور کیسے باہر کرنا ہے؟ پرو ایکٹیولی باہر کرنا ہے. یعنی جہاں بھی آپ کو ایسا اثر دکھے آپ نے اس پر اٹیک کرنا ہے. اس کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا، اس سے کمپلائنٹ نہیں ہونا، اس سے کمپرومائزز نہیں کرنے. یعنی جیسے آپ کو تاریخ پتہ ہے نا کہ مغلیہ سلطنت کب گئی؟ کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو شاہ جہاں نے ویلکم کیا تھا انڈیا میں. ٹھیک ہے، وہیں سے ان کا قصہ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو اس کی دسیوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب ہیومن ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نیچرل سسٹمز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا نظام بچانا ہے تو بتائیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سسٹم کو حل کرنا ہے، امیونٹی سسٹم کو صحت مضبوط مند رکھنا صحت مند رہنا ہوگا اور پرو ایکٹیو ہونا ہوگا. تو یہ مطلب ہے شدید کا. تو شدید کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے لڑنا شروع ہو گیا کسی سے، بلکہ شدید کا معنی یہ ہے کہ کفر و شرک والے کسی بھی اثر کو رسالت والے نظام اور اجتماع میں داخل ہونے کے بارے میں شدید ہونا، کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم اس بارے میں بہت سخت ہیں اور کسی کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہیں کہ یہ چیز آگے گھس جائے ہمارے اندر. اس قسم کے کمپرومائزز کریٹ ہونا شروع ہو جائیں. بات درست؟ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں؟ بالکل درست ہے. ہم؟ ٹھیک ہے. اور اگر اور امیونٹی جی سر. سسٹم مضبوط ہوگا تو ہم ہر طرح کی بیماری سے لڑ سکتے ہیں ہاں، اور ہم آپ صحت محفوظ یاب رہیں. ہو جی، سکتے ہیں، نہ کچھ بھی بالکل. اثر نہیں کرے گا، نہ غذا نہ دوا. جی بالکل. معاشرہ، میں نے وہی تو کہا آپ سے کہ آپ سارے دنیا کے ڈاکٹرز بلا کے بٹھا دیں اور ان کی دوائیں جمع کر لیں، امیونٹی سسٹم فیل ہو جائے، وہ 5 منٹ تک آپ کو زندہ رہ کے دکھا دیں، رکھ کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، اتنی امپورٹنس ہے اس کی. تو اسی لیے خدا نے سب سے پہلے کون سی کوالٹی بیان کی ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی رسالت سے الائنڈ ہیں. ان کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ الشدة اشداء علی الکفار، یعنی وہ ان سرحدوں کی حفاظت میں بہت سخت ہے کہ کفر و شرک کے، منافقت کے، کفر و شرک خاص طور سے، کیونکہ منافقت تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرہ اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو بہت ہی خطرناک مرض ہے. لیکن کفر و شرک کے جو اثرات ہیں وہ وائرسز ہیں جو باہر سے ایک اسلامی معاشرے میں آتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سخت ہیں وہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لاجیکل ہے، عقل والی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہم؟ جی بالکل سر، سر. کلیئر. عقل والی صحیح ہے. ٹھیک. تو یہ ان کی پہلی کوالٹی ہے جو ان کی معیت میں ہے. اچھا، ان تمام آیتوں کو آپ یعنی اس کے اور بھی پرسپیکٹیو ہیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی معیت میں ہیں، کیا وہ خالی ان کے دور میں ہوں گے یا وہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں؟ ہر دور میں ہوں گے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ان شرائط کو پورا کریں. اگر ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، اگر ان کے روش اور اپروچ یہ ہو دین کو اختیار کرنے کی یا دین پر عمل کرنے کی، تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کس دور میں اور کس جگہ پر زندہ ہیں. آپ کہاں پر ہیں؟ آپ محمد رسول اللہ کی معیت میں. ٹھیک، یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے صفین کے وقت بیان فرمایا تھا نا کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. صحیح. تو یہ معیت جو ہے نا، یہ بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے. یہ ڈپینڈ کرتی ہے ان صفات پر جو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. لیکن یہاں بھی جو سب
سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں لے جا کے فقط صحابہ پر پیسٹ کر دی جاتی ہیں. ٹھیک. والذین معہ، جو اس کی معیت میں ہیں، ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. یہ مطلب آپ کو انشاءاللہ واضح ہو گیا نا؟ اشداء علی الکفار کا معنی. جی سر. جی سر بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز آپ کو کیا ہے، یعنی کہ آپ پھر ہیومن باڈی کی ایگزامپل لیں کہ جب یعنی کہ دشمن کو، حملہ آور کو روک لیا جائے، ختم کر دیا جائے یا ریپیل کر دیا جائے، بھگا دیا جائے، تو اس کے بعد جب آپ اپنے انٹرنلی دیکھتے ہیں تو مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا ہماری باڈی اور ہم خود اپنی باڈی سے وہ سلوک کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہے، یا اس میں غلطیاں اور خامیاں موجود ہوتی ہیں؟ جی، کیا غلطیاں اور ہم خامیاں موجود. ہوتی ہیں؟ موجود یعنی ہوتی جیسے ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کافی دنوں تک اچھی نیند نہیں لے رہے تو ہم اپنے بدن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یعنی اس بایولوجیکل سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ادھر ادھر دعوتوں میں جا کے ایسے کھانے کھا رہے ہیں ہائی فیٹ یا ہائی کاربوہائیڈریٹ یا وہ جو بھی چیزیں ہیں کہ بہت شوگر انٹیک، اور یہ سب ہم اپنے بدن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تازہ اچھی فریش ایئر میں سانس نہیں لے پا رہے یا آکسیجن ہماری باڈی کو نہیں مل رہی، ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام کی تمام جو ہمارے اندرونی آرگنز میں پرابلم ہوتی ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کے ایک چیز یہ کہ اگر ہمارے کوئی اندرونی یا بیرونی اعضاء میں مسئلہ ہوتا ہے تو باقی باڈی مل کر اس کو ریکور کرنے میں، ہیل اپ ہونے میں سپورٹ کرتی ہے یا اس کو چھوڑ کے الگ ہو جاتی ہے؟ سپورٹ کرتی ہے. سپورٹ کر سپورٹ کرتی ہے. تو یہ آپ کے بدن کیسے چلتا ہے کہ جو آپ کے اندر جو غلطیاں اور خامیاں ہو رہی ہیں اس کو حتی الامکان کمپرومائز یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. جب تک کہ وہ بے بس نہ ہو جائے. اگر کوئی عارضہ یا تکلیف لاحق ہو جائے تو اس میں تمام بدن، یعنی جیسے آپ کو یہ بات پتہ ہوگی نا کہ اگر ایک انسان فار ایگزامپل برفانی پانی میں گر جائے، فریزنگ واٹر میں گر جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ باقی پوری باڈی جو ہے نا وہ اپنے حصے کے بلڈ فلو کو چھوڑ دیتی ہے دماغ اور دل کے حق میں، کہ یہ مین اعضائے رئیسہ ہیں جن پر آپ کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے. تو جتنا بھی بلڈ فلو پاسبل ہے وہ ان کے پاس جائے تاکہ بندہ زندہ رہے. باقی ہاتھ پیر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ پیر کیا ہو جاتے ہیں؟ سن ہو جاتے ہیں. ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کیوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے بلڈ فلو رک جاتا ہے تقریباً. تو آپ دیکھ رہے ہیں نظام زندگی کہ خدا نے خود ہمیں اسی فارمولے پر بنایا ہے، ہماری تخلیق کی ہے کہ جس فارمولے پر ایک انسانی معاشرہ پھل پھول سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے. تو دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم آپس میں اگر کسی کو غلط دیکھیں تو ہم اس پر اعتراض کریں، اس سے لڑنا شروع ہو جائیں، اس کو برا بھلا کہنے لگیں، اصلاح یا کریں. نرمی اور محبت کے ساتھ اس کی غلطی کو صحیح کریں. کیسا ہونا چاہیے آپس میں ہمیں؟ بینہم، ہمیں اپنے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے کی ہدایت کا طلبگار ہونا چاہیے، یا اگر ہم ایک دوسرے کو نالائقی کرتے دیکھیں تو اس کو ایکیوز کریں، ایک دوسرے کے لیے تہمت مہربان تہمت ہونا چاہیے. تہمت لگائیں، غیبتیں کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے قوت بازو بنو، ایک دوسرے کی پرابلمز کو سالو کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے لیے گائیڈ کا کام انجام دو، ایک دوسرے کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان بناؤ، نہ کہ سخت اور دشوار. رسالت کا یہ پیغام خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ بے بہت شک. خوبصورت اور بہت واضح. ٹھیک ہے. دیٹ از ہاؤ این اسلامک سوسائٹی
comes into being. تو یہ دو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں محمد رسول اللہ کی رسالت اور اس کے نتیجے میں بننے والے اجتماع اور معاشرے کے. اور جو لوگ ان کی معیت میں ہیں وہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں معاشرے میں باقی رہیں. اور جب نہیں ہوتی تو آپ دیکھ ہی رہیں، یعنی جیسے اس وقت زیادہ تر جو مسلمان معاشروں کا حال ہے، آپ دیکھیں کہ یہ دو پرنسپلز ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، کہ مسلمان معاشرے اس قابل نہیں ہیں کہ کفر و شرک کی طرف سے جو انفلوئنس آتا ہے یا جو جراثیم آتے ہیں اس کو روک پائیں یا دور کر سکیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم نہیں ہیں، ان کے رویے رحمت والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی یہاں پر ہمارے بہت سارے دوست خطا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو مثال کے طور پر اجتماعی یا معاشرتی کاموں کی طرف جن کے رجحان زیادہ ہوتے ہیں یا اس طرف ان کی توجہ بڑھ کر ہوتی ہے چیزوں سے، تو وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ عبادت خدا، راز و نیاز، مناجات، نماز شب، یہ اجتماعی اور معاشرتی کاموں میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے، کہ جو انسان خدا کی بارگاہ میں تنہا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، حال دل کہتا ہے، روزانہ رات کو روتا ہے اپنے رب کے سامنے، وہ انسان جو ہے نا وہ کوئی گوشہ نشین شخص ہے یا مراقبے والا شخص ہے، اور وہ انسان معاشرے کے لیے بیکار ہے. بہت سارے لوگوں کی فکر جو ہے نا وہ اس طرف جاری ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی کوئی ایگزامپلز ہوں کچھ لوگوں کی. لیکن قرآن ہم کو جو بات بتاتا ہے وہ یہی ہے کہ جس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے حقیقتاً وہی انسان اور انسانیت کی خدمت کرتا ہے. ورنہ باقی جتنے لوگ بھی معاشرے کا نام لے کر، لوگوں کا نام لے کر سامنے آتے ہیں نا، یا ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا ان سے اپنا مفاد اور نام کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور جب ان کو اپنی مطلوبہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ اجتماع اور معاشرے کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یعنی یہاں پر جو دو چیزیں آئیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ اجتماع سے متعلق ہے، یہ ایک اسلامی نظام یا سسٹم سے تعلق ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ چیز کھڑی کس بیس پر ہوتی ہے؟ تراہم رکعن سجدہ، اور یہاں پر رکعن اور سجدن ہے. عربی میں یہ چیز کس طرف لے جا رہی ہے؟ مفعول پہ لگ رہا ہے، حالت. نہیں، تشدید بیچ کی کیا بتا رہی ہے؟ راکع نہیں ہے، زیادہ رکعن ہے، زیادہ رکوع کرنے والے، بہت زیادہ زیادہ رکوع اور رکوع کرنے سجدہ والے، کرنے والے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے. کثرت سے رکوع اور سجدہ بجا لانے والے. ٹھیک. اور جب وہ یعنی یہ اس کا مطلب وہی ہے کہ ان کے خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، وہی انسانیت کی سچی خدمت کرتا ہے جو رب کا سچا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک. کیا آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. ہم؟ ٹھیک. بالکل. اور جب وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لوگوں کی خوشنودی، لوگوں کی اللہ رضوان. یبتغون کس کی تلاش میں ہے؟ فضلا من اللہ و رضوان، یعنی جو کچھ بھی فضل و کرامت ملے وہ خدا کی بارگاہ سے ملے اور اس کی رضوان یعنی رضا الہی ہمارے نصیب میں آ جائے. آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لوگوں کے جو گریڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے ظاہری اسلام ہے، پھر ایمان ہے، تقوی ہے،
اور پھر اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو یقین ہے، تسلیم ہے، رضا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب جو صاحبان رضا ہیں کہ جن کو رضوان الہی نصیب ہوتی ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے مومنین کی. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رضوان الہی کو ابو ایوری تھنگ اینڈ اپارٹ فرام ایوری تھنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہائیسٹ کیٹیگری. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً محمد الرسول اللہ کی معیت میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ ایران، پاکستان، عراق؟ فرق پڑے گا اس سے 1200 سال بعد، 1400 سال بعد؟ جی کیا خیال ہے آپ کا، پڑے گا یا نہیں؟ جی نہیں. جی سر، نہیں پڑے گا. فرق نو حقیقتاً تو نہیں نہیں پڑے پڑے گا. کرنا چاہیے سر. ہر دور میں، ہر جگہ. جی ٹھیک. اور سیما سیما کس کو کہتے ہیں؟ نشان، آدمی علامت، علامت. علامت. جی. سیماہم فی وجوہہم، ان کی سیما جو ہے وہ ان کی وجوہ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر بھی ہم اس کے ذرا ظاہری معنی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. وجوہہم، وجوہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ چہرہ. چہرہ. رکھو ہاں رخ. ہاں ٹھیک ہے. وجہ جہت یعنی سمت، لائن، چل. اپروچ. تو ان کی علامت یعنی ایک اس کا جو ظاہری معنی ہے کہ ان کی علامت ان کے چہروں سے نظر آتی ہے. اور وہ چہروں سے کیا نظر آتی ہے؟ من اثر السجود، کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جو چہرے پر اور خاص طور سے پیشانی پر جو نشان آ جاتا ہے وہ ان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، لیکن یہ ظاہری ترجمہ ہے، ظاہری بات ہے. لیکن وجہ اگر آپ رخ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی رخ میں ان کی جو جہت ہے، ان کی اپروچ ہے، اس میں تم کو ہمیشہ کیا نظر آئے گا؟ سجدے ذاتی. کا اثر نظر آئے گا. جی ذاتی. سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں کمپلیٹ سبمیشن. سجدے کی حالت یہی ہوتی ہے نا، جی سر. سپردگی، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینا، رب کے لیے ختم کر دینا. کیونکہ آپ جب اپنے سر پرغرور کو مٹی پہ رکھ دیتے ہیں تو آپ کچھ نہیں رکھتے پھر اپنے لیے. آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا اپنے رب کو، اور وہاں پر آپ جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. ٹھیک. تو اس سجدے کا اثر یعنی ان کی جو بھی وجہ ہے، جو بھی ان کی ڈائریکشن ہے، الائنمنٹ ہے، اپروچ ہے، اس میں تم ہمیشہ کیا دیکھو گے؟ کمپلیٹ سبمیشن. کوئی چیز، کوئی کام اپنی مرضی اور من پسند اور اپنی چاہت کے مطابق نہیں نظر آئے گا وہاں پہ. یہ اس کا گہرا معنی ہے. ٹھیک. ایک تو ظاہری معنی وہ ہے کہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا ڈیپر میننگ کیا ہے کہ جس جہت میں بھی وہ حرکت کریں گے تو وہاں پر ان کی تمہیں علامت کیا نظر آئے گی، وہ کیسے پہچانے جائیں گے، کیسے لوگوں سے الگ ہوں گے؟ کہ سجدے یعنی خدا کی بارگاہ میں کامل پیش ہونے کے جو اثرات ہیں، وہ اثر تمہیں ان کی وجوہ میں، فی وجوہہم. ٹھیک ہے نا، فی وجوہہم، ان کی وجوہ میں یہ اثرات تم کو دکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کی پہچان ہے. اور اس کے بعد ان کی فضیلت ہے. تو ان کے کیریکٹر کیا ہے؟ اجتماعی سطح پر جب وہ آتے ہیں تو کفر اور شرک کے رستوں کو چیک کرتے ہیں، روکتے ہیں، ریپیل کرتے ہیں رسالت کے نظام میں سے. اپنے یعنی جو لوگ مؤمنین اور مسلمین ہیں، چاہے ان کے اندر ضعیف الایمان ہو یا کمزور ہو، ان کے ساتھ محبت اور رعایت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کی خرابیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
جہاں جہاں پر کوئی پرابلمز دکھتی ہیں اپنے اندر ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ کیسے ہیں؟ بہت زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے اور سجدہ کرنے والے، اپنی مطلب مکمل تسلیم و رضا والی حالت ان کے قلب کی۔ کس کو ڈھونڈتے ہیں وہ اپنی زندگی میں؟ ہرگز ہرگز انہیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف اور صرف خدا کا فضل اور رضوان الہی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیریکٹر سمجھ میں آ گیا؟ جی 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 سر۔ ماشاء محمد اللہ رسول بالکل۔ اللہ کی معیت میں رہنے والے چلنے والے لوگ کو، اب وہ کوئی بھی ہو، یعنی اگر کسی میں یہ صفات نہیں ہے تو وہ چاہے محمد رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہو، وہ ان کی معیت میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی میں یہ صفات موجود ہوں تو وہ ان کے 1200-1400 سال کے بعد موجود ہو اور ان کے شہر ملک سے بالکل الگ ہو، وہ ان کی معیت میں ہے۔ اور اسی وجہ سے جو میں نے شروع میں آپ لوگوں کو جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی تھی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو خدا نے ایک دم کلیئر کر دیا ہے کہ یہ رسول خدا ہیں۔ یہ عربی اور قریشی اور فلاں 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 نسبتیں ضرور ہیں لیکن یہ ان کی شناخت نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی شناخت رسول اللہ ہے، اور کیا یہ شناخت ان کے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ جی جی نہیں سر۔ نہیں ختم ہوتی۔ کیا یہ شناخت اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ مکی تھے، مدنی تھے، عربی زبان بولتے تھے، فلاں لباس پہنتے تھے؟ یہ آئیڈینٹیفیکیشن بحیثیت رسول اللہ ان سب چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ ٹھیک۔ تو محمد الرسول اللہ تا قیامت موجود ہیں الحمدللہ، ہم میں سے جس کا دل چاہے ان کی معیت میں آ جائے۔ یہ صفات، کیریکٹر کس کا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کا کیریکٹر نہیں ہے جو بیان ہوا ہے، یہ کس کا کیریکٹر ہے؟ والذین معہ۔ والذین معہ کا کیریکٹر ہے۔ معاون۔ ٹھیک، انشاءاللہ میں بات واضح کر سکا آپ لوگوں پہ؟ جی سر۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ اب اس کے بعد ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ایک یعنی وہ چیز کہ جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو، بلکہ وہ اسائنمنٹ وہ بھی ہم بھول ہی گئے اس کو، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کس چیز کو آپ کو ریسرچ کرنا ہے؟ نظام نبوت و رسالت کو۔ ٹھیک ہے قرآن نا؟ میں انبیاء کا تذکرہ۔ ہاں، انبیاء کے حوالے سے رسول کہ یہ پورا نظام ایک ہے، صحیح؟ اور جو اس نظام کی وحدت کی معرفت حاصل کرتا ہے وہ حقیقتاً رسول اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حقیقتاً ان کا ساتھی ہے، اور ان کا آپ شیعہ کہہ لیں یا ہم سفر کہہ لیں یا معاہو کہہ لیں، جو بھی ٹرم ہم استعمال کرنا چاہیں وہ۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں خدا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی مثل یعنی ان کی شبیہ، ان کی مثل جو ہے، ان کی تجلی فی التورات بھی ہے اور انجیل بھی ہے۔ یعنی جتنے لوگ پیچھے گزرے ہیں اس کیریکٹر کے، جتنے لوگ حضور کی زندگی میں تھے، جتنے لوگ تا قیامت حضور کے بعد آئیں گے اس کردار والے، وہ سب کے سب امت واحد ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے۔ اور اگر آخرت میں دیکھا جائے گا تو وہ لوگ ایک لیول اور ایک کیٹیگری پر، ایک پلین پر ایگزسٹ کر رہے ہوں گے۔ تو ان کا جو مثل ہے یعنی ان کے کردار کی جو تجلی ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو یہ پورا ایک نظام ہے، پورا ایک نظام، ٹھیک۔
اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اہل کتاب جتنی جہالت کا مظاہرہ کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور جنگ و جدل والی صورتحال لے کر آتے ہیں، یہ مکمل جہالت ہے. ورنہ یہ نظام نبوت اور رسالت، انبیاء، ان کی پیروی، یہ ایک امت واحد ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کزرع، گویا کہ ایک زراعت ہے، ایک ایگریکلچر ہے. اخرج شطأہ، جس کے خدا نے جس کو نکالا، فآزرہ، یعنی جیسے پودے کی پہلے چھوٹی سی ڈنڈی نکلتی ہے، پھر وہ چھوٹی سی مطلب ایک تنا بنتا ہے، وہ چیز کہ خدا نے اس کو باہر نکالا زمین میں سے. اس کے دور والے حصے کو، یعنی وہ جو پہلے چیزیں جڑیں تھیں، اب وہ زمین سے باہر نکلنا شروع ہوئیں. فآزرہ، یہ بھی بڑی زبردست لفظ ہے. آزرہ یعنی خدا پھر اس کو اپنے ہی وزن پر مضبوط کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ ایک معاشرے کی، انسان کی یہ کوالٹی ہونا چاہیے یا نہیں، کہ درخت کس قدر کمزور ہوتا ہے جب اس کی پہلی سی، کیا کہیں گے اسے، کہ وہ جو پہلی سی چھوٹی سی ڈنڈی نکلتی ہے زمین سے، شاید کومپل کہتے ہیں اس کو، جو زمین کو پھٹک کر باہر نکلتی ہے، کس قدر کمزور ہوتی ہے نا. ہوتی ہی نہیں ہوتی. جی بالکل جی صحیح. ٹھیک ہے. زور ہوتی ہے. لیکن وہ خود اپنی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے یا اپنی کمزوری کا واسطہ دے کر دوسروں سے کہتی ہے کہ میری مدد کرو؟ اس چیز پہ غور کریں. خدا کا نظام کیا ہے؟ خدا کا نظام کیا ہے کہ میں آپ اپنی انفرادی زندگی میں یا ایک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر کھڑا ہو. اگر ادھر ادھر سے آپ نے مدد لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ آپ کا امیونٹی سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا. صحیح. ٹھیک. تو فآزرہ، اس پر آپ خدا پر بھروسہ کریں کہ وہ خدا جو اتنی کمزور پودے کی ڈنڈی کو تناور درخت بنا دیتا ہے خود اپنے بلبوتے پر، اپنے وسائل کی بنیاد پر، وہ خدا آپ کی کمزوری کو بھی مضبوطی سے تبدیل کر دے گا. ٹھیک. دوسروں کے سامنے جا کے ہاتھ مت پھیلائیے. دوسروں کو اپنی کمزوری کا بہانہ بنا کر اپنے اندر گھسنے کا موقع نہ دیں، ورنہ وہ چیز جو اشداء علی الکفار والی چیز ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. بات واضح ہو رہی؟ فآزرہ، اس کو ہی خدا نے مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر وہ غلیظ ہو گئی یعنی موٹی ہو گئی. وہ جو چھوٹی چھوٹی ڈنڈی تھی وہ اب ایک مضبوط تنا بننا شروع ہو گئی. فاستوى علی سوقہ، اور پھر وہ اپنی سوق پر یعنی اپنی ٹانگوں پر یا درخت کے لحاظ سے اپنے تنے پر مستوی ہو گئی، یعنی بیلنسڈ ہو کے اس کی گروتھ، اور پھر پورا وہ درخت بن گیا. یہ مثل ہے اس معاشرے کی جو محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بنا پر وجود میں آتا ہے. تو اگر کوئی معاشرہ روز اول سے ہی اپنی کمزوری کو دیکھ کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ سے تعلق ہوگا اس کا؟ آپ غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ ان چیزوں کو کہ قرآن نے ہم کو کیا کیا سکھایا ہے اور ہم کن رستوں پر ہیں، اور اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے. اور اس بات کا بہرحال ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا، آپ جتنا بھی ان کو برا کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کو ان لوگوں کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جنہوں نے رسول خدا کی رسالت کی بنیاد پر ایک سویلائزیشن کو کریٹ کیا.
اور obviously اس میں ائمہ علیہ السلام کا جو رول ہے وہ definitely undeniable ہے، غیبی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے بہت زیادہ اس کا رول ہے. یعنی جیسے اس کی ایک بہت بڑی مثال کیا ہے کہ کہ ہم میں سے ہر ایک جو کہتا پھرتا ہے کہ جی عربی زبان اتنی سائنٹیفک اور اتنی زبردست، یہ کس کے بلبوتے پر ہے؟ امام علی علیہ السلام کی وجہ سے. یہ عربی کے صرف و نحو اور قواعد اور قوانین کس نے مرتب کیے؟ امام علی علیہ السلام نے کی، اس کو تعلیم کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سائنسی علوم کا جو شوق ہے مسلمانوں کو کس نے دلایا ہے؟ پانچویں اور چھٹے امام نے دلایا ہے. ٹھیک. تو وہ کنٹریبیوشنز بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن آپ کو اس معاشرے کو کریڈٹ دینا پڑے گا. جس طریقے سے میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ہم جو بالکل ایک جھاڑو پھیر دیتے ہیں کہ جی کچھ تھا ہی نہیں، سب بیکار. ایسا نہیں ہے. اگر یہ سب بیکار ہے نا تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ 25-50 کروڑ ہو کے کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں اور کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو اس طریقے سے معاشرہ بلڈ ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک اسلامک سوسائٹی وجود میں آتی ہے. اور پھر یعجب الزراع، اور پھر جو اس کی زراعت کرنے والے ہیں، یعنی جو اس کے ذمہ داران ہیں، جو اس کو پروان چڑھانے والے ہیں، وہ مطلب ایک خوشی اور سرور والی حالت میں آ جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا گروتھ ہے، کہاں تک چیز پہنچی، کہاں سے شروع ہوئی تھی، مکے کے اس غار ہرا سے شروع ہونے والی چیز، اور یعنی وہ پیغام، اور وہ دنیا، آدھی دنیا سے زیادہ پر اس نے غلبہ پیدا کیا. اور غلبہ صرف فوجی اعتبار سے غلبہ نہیں پیدا کیا، علمی، علم، حکمت، عرفان، تہذیب، اخلاق، یہ تمام کی تمام چیزیں اس معاشرے سے دنیا میں گئی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کی پوری تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت یورپ کے سال میں تھا، اس وقت باقی ساری دنیا کے سال میں تھی، اور اس وقت مسلمان معاشروں کے اندر حالت کیا تھی. یعنی بٹوین 600 to 1000 AD کے جو زمانے، بلکہ اس کے بعد تک بھی، کہ یورپ جو ہے وہ 1500، 1600، 1700 تک ان کے عوام کے حالت میں زندہ رہتے تھے. تو یہ ایک اسلامک سوسائٹی ہے، اس بنیاد پر چلتی ہے. اور اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہے؟ وہی ہے کہ خدا سے تعلق، فضل خدا کی تلاش، رضوان الہی کو ڈھونڈنا، اپنی قدموں کی مضبوطی پر کھڑا ہونا، دوسروں سے مضبوطی کی بھیک نہیں مانگنا. ٹھیک ہے. خیرات میں نہیں ترقی کرنا، میرٹ پر آگے بڑھنا، اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر اوپر جانا. فآزرہو فاستغلظ. ٹھیک. یہ سب کی سب نسبتیں کس کی طرف جا رہی ہیں؟ خود اس زرع کی طرف جا رہی ہیں، اس زراعت کی طرف جا رہی ہیں. اور پودے کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کے اپنے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ مضبوطی اس کی اپنی ذات میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے، نہ کہ آپ کوئی بیساکھیوں کے ذریعے سے اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ غیظ دلائے اس کے ذریعے سے کفار کو غیظ آئے. اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور جو لوگ ان منہم، جو ان میں سے ہیں، وہ لوگ ان میں سے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، تو ان سے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں آج اتنا ہی رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی اہم باتیں ڈسکس کر لیں. تو اگلا پھر آپ میں سے کوئی اس پر اگر اپنا کمنٹ کرنا چاہے یا کوئی سوال کرنا چاہے تو. سر اس میں ایک چیز میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو آیا ہے وہ ماہو ہے، صاحب ہی نہیں ہے. تو اگر صاحب ہی ہوتا تو پھر صرف اصحاب تک ہم شاید جو ہے نا وہ ہم کنسیڈر سوچ سکتے تھے، لیکن ماہو کی وجہ سے جو ہے نا شاید اس میں ہم سب ہر زمانے کے نہیں، لوگ. اصحاب ہی والا ورڈ تو قرآن میں تقریباً نہیں ہے. صاحب ہی سر تو ہے نا. اکا دکا جگہ پہ ہو، بہت کم، جی جی. بہت کم. یعنی جیسے جیسے وہ سورہ توبہ والی آیت میں ہے جی جی ہاں ایک جی جگہ. بالکل بالکل اسی کی بات باقی کر رہا ایسے، تھا. باقی لیکن جہاں پر خدا نے
اس کو بیان کیا ہے، یعنی وہ ایک اسپیسیفک ایونٹ ہے نا. جی جی لیکن جہاں پر حضور کی معیت اور اس کی بات، یعنی حضور کے ساتھیوں کی بات ہوئی ہے، تو اصحاب ہی والا تو ورڈ ہے ہی نہیں قرآن میں. جی جی سر. اس میں بھی سر، اس آیت میں بھی صاحب ہی جو ہے وہ ساتھی کے لیے، اور لیکن مانا رسول، مانا اللہ کے لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، تو وہ اب خیر وہ ماہو. وہ ایک الگ بحث ہے. اس کو چھوڑیں اپنی جگہ پر. آج والی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی جی کیونکہ سر، یہ بہت اچھی بہت بات بہت بہت اہم ہے. یہ بہت بہت اہم ہے، اور اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ہم پر اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہے. یہ آیت جو ہے نا براہ راست، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے دی ہماری اس دور میں ذمہ داری کیا ہے، آپ یہ آیت اس کے سامنے رکھ دیں، یہ ہے ہماری ذمہ داری، ایسے بنو. سر وہ جو آپ نے کوبل کی مثال دی ہے کہ وہ جب پھوٹتی ہے تو بغیر کسی سہارے کے تناور درخت بن جاتی ہے، جی بہترین جی. بات ہے سر، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. اور جب ہاں، تک یعنی اپنے بلبوتے کا مطلب اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہی چیز، یعنی یہ فضل خدا ہے. فضل خدا ہے. تو اگر آپ اپنے، یعنی وہی کہ آپ فضل خدا تلاش کریں، رضوان الہی ڈھونڈیں، خدا آپ کی تمام کمزوریوں کو دور کر دے گا. بے شک. لیکن اگر ہم فضل خدا کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیں، ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں، دامن پھیلا کر لوگوں کے سامنے چلے جائیں، بھائی میری کمزوری کا مداوع کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے، لیکن قیمت جو آپ سے لیں گے نا، اس کی وجہ سے آپ کا امیونٹی سسٹم ڈسٹروائے ہو جائے گا. تو یہ اصول انفرادی زندگی پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی پر بھی اپلائی ہوتے ہیں. تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں کیا دین دیا ہے، خدا نے ہمیں کیسے رہبر عطا کیے ہیں، نظام رسالت کیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں نا، کہ میں مطلب یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی بیوٹی کو اور اس کی عظمت کو ضرور اپریشیٹ کیجیے. اٹ از لائک نو ادر سسٹم ان ہیومینٹی. لیکن افسوس ہماری جہالت پر ہے کہ ہم کسی چیز کو سیکھنے سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ یہ بہترین بہترین نظام ہے. اور بہت ہی پرفیکٹ. خوبصورت بات ہے کہ مطلب اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ مہربان رہنا ہے، مشکلیں اپنے کو اندر بہت آسان. اپنے اندر رحمت ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور کفر و شرک کے اثرات کے مقابلے میں شدید ہے، پرو ایکٹیو ہے، اس کو بالکل اجازت ہی نہیں دینا کہ اندر داخل ہو سکے. اشد ہونا ہے اس بارے میں، بہت سخت ہونا ہے. جی، کوئی بات ہے تو پھر ہم خدا حافظ کریں. نہیں سر، آخر میں ایک یہ ہے کہ اس کے سب کرنے کے باوجود جو ہے، جو مین کنڈیشن ہے وہی ہے آمن و عامل صالحات ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں، یعنی آپ دیکھیں یہاں پر آمنو و عمل الصالحات، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کا مطلب ایک نہیں ساتھ ہے. ہاں، نہیں، ایک ڈفرینٹ ہے. نہیں ہے. ایک ایک نہیں نہیں ہے، ہے. صحیح. ہاں، صحیح. ٹھیک ہے. یعنی ہم اگر جیسے امیر المومنین علیہ السلام کو بھی ہم کہیں گے آپ مومن ہیں، ہاں، لیکن وہ ایمان کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہم وہ کسی اور کو کمپیئر کر سکیں. تو آمنو و عملوا الصالحات منہم ہے نا، یہ منہم بھی ہے نا. ہم بھی ہے. صحیح. اچھا، اب انشاءاللہ جو ہے، اب پتہ نہیں سلمان نے آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میری انشاءاللہ کراچی ہی آمد ہے محرم میں، تو درس کب تو نہیں ہو انشاءاللہ پائے گا. سر؟
अशरे में अशरे की मजालिस के लिए अच्छा, जगह मेरा ख्याल है कि शहजाद भाई अफरोज भाई को पता है, ये लोग आ चुके हैं वहाँ पे जी जी, वो जो कासा रोड पे है। 4 साल पे। जी जी। ठीक। सर वो कितने बजे होगा इंशाल्लाह? आप कितने मगरिबैन बजे? मगरिबैन मगरिबैन। शहजाद भाई वो हाँ एड्रेस वो, वगैरह सेंड कर देगा, लोकेशन। जी पहला जी जी। अशरा पढ़ रहे हैं सर आप? जी जी जी। पहले तो सर ये 26 तारीख से शुरू है 26 जून की। तारीख तो सर ये नमाज मगरिबैन के फौरन बाद शुरू होगा या वहाँ पर मतलब अगर चाहें लोग तो जमात में शामिल हो जाएं, हाँ सही है, नमाज सही। जमात, फिर उसके बाद मुख्तसर सा सोलो सलाम, फिर मजलिस, मतलब उसके बाद ठीक ज़्यादा डिले नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही इंशाल्लाह। सर ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सलमान भाई से कह के तो उसकी लोकेशन आप शेयर करवा दूँ। जी जी फिर वहाँ खवातीन के लिए जगह होती है? जी होती है। और सर मतलब कि हम लोग जो नहीं है वहां पर, तो रिकॉर्डिंग वगैरह सर मिल जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे चलें ठीक है सर। कि अगर डायरेक्ट यूट्यूब पे ना जाए तो वेबसाइट पे तो आ ही जाए। ठीक है सर, ठीक ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह। चलिए, आप लोगों से भी इल्तमास है दुआ कि हमारा सफ़र खैरियत से गुजरे। लोग तो यहाँ बहुत डरा रहे हैं कि जंग हो रही है, क्यों जा रहे हो। सर बस सब ठीक ही है। है वहाँ हम्म। पे, सब चल। आप आए, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हम आपसे तो पहले इसमें जो है, नहीं कहा कि भाई मेरा वादा है, मैं इससे वादा खिलाफी नहीं कर सकता। नहीं बाकी नहीं, अल्लाह आप मालिक आइए है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। है। और सर एक चीज़ ये है कि आप लोगों को शायद, मतलब क्योंकि अगर आप लोग पहली दफ़ा शिरकत करेंगे तो वहाँ पर ये है ना, जो एक जब मैंने 2008 से लेके 12 तक वो अशरे पढ़े थे, वो मतलब वो आगा जाफ़र साहब का मेंबर है जो वो खुदा ने हमें दिलवा दिया था। तो माशा- 2008 से 12 तक मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो वहाँ पर ये भी होता है कि मजलिस के बाद जो है ना, फिर पूरा सवाल जवाब का भी पूरा सेशन सच। रहता है उसी मजलिस से मुताल्लिक। तो वो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो शहजाद भाई जरा भेज देगा, जाके एक दफा देख कर आ जाऊं मैं। जी जी जी। जी सर, वो मैं इंशाल्लाह सलमान भाई से कह लोकेशन जो है हाँ, वो एक पैम्फलेट उन्होंने आए। बनाया है, मैं ख्याल है मैं ही डाल दूंगा उस पर, ठीक है ग्रुप पे सर। डाल दूंगा। सही। जी, सही। तो ये बहुत चलिए। जज़ाकल्लाह, हम्म। कोशिश करेंगे सर फॉरवर्ड कर। पहुंचने की, बस नहीं नहीं, परवरदिगार। वो कोई भी नहीं है, आप लोगों का जो भी है इसमें कतन मेरी ये नियत ही नहीं है बताने से कि नहीं कोई आए या नहीं आए। आएंगे, आएंगे। नहीं, फैजियाब होने के लिए तो जाना पड़ता है ना, जी ज़रूर। ये वाली बात है। ठीक है, इंशाल्लाह सर कोशिश चलिए करेंगे जी ज़रूर। खुदा इंशाल्लाह। हाफिज़, बेचारी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपके खुदा वालिदैन के हाफिज। दर्जात को बुलंद करे और आपको तूले उम्र दे से आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर। सलामत रहे।